جی السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل، اور آج ہم بات کریں گے ملکی صورتحال کی، جو کہ بہت ہی گرما گرم ہے۔ نون لیگ کا اتحاد ہونے جا رہا ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، اور ادھر سے سندھ سے آصف علی زرداری صاحب بھی بیان بازی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہیں شاہ جی کے ساتھ۔ شاہ جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی وعلیکم السلام۔ جی شاہ جی، کیا جی کہیں گے؟ بھیا بات یہ ہے کہ سیاست تو ہمارے ملک میں ہمیشہ سے نیگیٹو اور گرما گرم ہی رہی ہے۔ اب پھر ایک نیا فیز آ گیا ہے۔ یہ فیز پرانے فیز کو توڑ کے نئے سرے سے جعلی طور پہ چلایا جانے لگا ہے۔ اچھا جی، اس فیز کیا میں آپ کے چلیے شاہ سامنے جی؟ جس طرح سے ابھی آپ نے بات کی ہے، دیکھیے ہم اسی طرف آتے ہیں نا کہ بات یہ ہے کہ یہ سارے لیول پلئنگ فیلڈ کی بات کرتے تھے۔ اب لیول پلئنگ فیلڈ کہاں پہ ہے کہ آپ نے جو ملک کی فی الحال جو کہتے ہیں، میں اسے تھوڑا سا اختلاف رکھتا ہوں۔ اب موقع تو دیکھیں تو صحیح، کیا واقعی وہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے جس ہوں، کو آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں؟ اچھا جی، آپ نے بالکل اچھی بات کہی۔ ابھی ٹیمپریچر تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں نا، آہستہ آہستہ آنچ آ رہی ہے، اور پنجابی گرم ہو کہتے رہا ہے ہیں ماحول۔ پخنا شروع ہے۔ ہاں جی، پخنا شروع ہوا ہے، کم اجے شروع ہوا ہے۔ اچھا جی، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آگے جاتا کہاں ہے۔ اچھا جی، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ پچھلے دو ایک دن سے نواز شریف صاحب کی بھی ٹی وی پہ بھی آ رہے ہیں، کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم کا وفد ان سے آ کے ملا ہے یہاں۔ اس کے بعد عادل مقبول صاحب آئے ہیں، پھر وہ اور بھی ایک دو جی ان کے۔ جی وہ ہاں پورا اس میں وہ شاہ صاحب بھی آئے تھے، کمال شاہ صاحب بھی، اور سارے وہ اپنے ڈاکٹر صاحب بھی آئے ہوئے تھے۔ بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم، جس طرح سے میں پہلے سے کہتا آیا ہوں کہ کوئی ہمارے یہاں پہ سیاسی قیادت نہیں ہے۔ ہوں، ایم کیو ایم ایک پریشر گروپ ہے جو کراچی اور حیدرآباد تک صرف محدود ہو کے رہ گیا۔ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی بعد میں مشرف کے دور میں، جنرل پرویز مشرف صاحب کے۔ انہوں نے اپنا نام تو خیر پہلے ہی چینج کر لیا تھا۔ یہ مہاجر سے متحدہ قومی موومنٹ میں آئے تھے، لیکن میرا ان کو مشورہ یہ ہے کہ واپس اپنا مہاجر قومی موومنٹ ہی کر لیں نام۔ ہوں، یہ متحدہ نہیں ہے، اچھا یہ جی، صرف کراچی میں ہے، اور کراچی میں بھی یہ ہے کہ پریشر گروپ ہے۔ یہ انہوں نے منوپلی وہاں پہ بنا رکھی ہے جب سے ایم کیو ایم آئی۔ آپ کے سامنے ہے، اگر آپ کراچی کی ہسٹری دیکھیں، اٹھا کے اخبارات ہی دیکھ لیں ہوں، کہ قتل و غارت گری اور بھتہ خوری اور جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرائم، وہ سندھ میں، کراچی میں خاص طور پہ اور حیدرآباد میں، وہ دبا کے آسمان کی بلندیوں تک انہوں نے پہنچا دیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کراچی سے اور حیدرآباد سے اتنی سیٹیں لے لیتے ہیں کہ یہ کسی بھی جو پارٹی کی گورنمنٹ بنتی ہے سینٹر میں، اس کو یہ تنگ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ مل جاتے ہیں۔ ہوں، یہ ہمیشہ سے پچھلے کچھ عرصے سے جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ سے اقتدار میں رہے ہیں۔ ہر پارٹی کے ساتھ، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی انہوں نے اتحاد کیے رکھا تھا، نون لیگ کے ساتھ بھی رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک کہہ لیجئے کہ ایک ٹولہ ہے جو سخت الفاظ بن جاتے ہیں، جو ذرا تھوڑا سا وہ رف نیک ان کو کہتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی بدماشی کرتے ہیں اور اپنا کام نکالتے ہیں۔ یہ انہوں نے وہی کیا ہے۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ تو شاہ جی یہ پنجاب حکومت میں اگلی، کیوں آئے ہیں؟ یہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اتحاد کر لیتے اگر کرنا بھی چاہتے، بھائی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ، ٹھیک پنجاب ہے۔ میں اس لیے آئے ہیں کہ ان کو یہ گارنٹی یا ان کو یہ نظر آ گیا ہوگا کہ بھائی نون لیگ جو ہے وہ سینٹر میں گورنمنٹ بنائے گی۔ گو کہ آپ نے زرداری صاحب کا بھی ذکر کیا، پیپلز پارٹی کو اب تک یہ خیال ہے کہ ان کو گورنمنٹ ملے گی۔ وزیر اعظم جو ہیں بلاول بھٹو زرداری، سوری بلاول زرداری جی جی، ان کا صاحب، بھی وہ ہوں بیان گے۔ آیا جی کہ 8 فروری کا جو جی سورج ہے پہلے وہ ان کا، ہاں جی طلوع ہوگا، وہ ہاں امید لے کے آئے گا۔ ہاں بالکل بالکل، زرداری صاحب کا یہ بیان آیا، ادھر سے بلاول صاحب کا جو بیان آیا وہ یہ تھا جی کہ اس بار لاہور سے وزیر اعظم نہیں ہوگا۔ اچھا جی، دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ اس بار اس کہاں کے سے شاہ پیچھے جی پھر ہوگا؟ چلے، یہی تو انہوں نے بتایا کہ بھائی اس دفعہ پھر سندھ سے لاڑکانہ سے ہوگا۔ ان کے خیال میں لاڑکانہ تو نہیں ہے یہ بھٹو صاحب بھی وزیر اعظم ان رہے، کے، ان کی والدہ بھی وزیر اعظم رہی، ہو سکتا ہے شاہ جی اس دفعہ بھی رہی ہیں، ہو سکتا ہے سندھ سے۔ بھائی یہی میں اسی بات کو تو میں روتا چلا آ رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آپ نے یہی بات کر دی، پھر یاد دلا دیا۔ ابھی آج ایک پھر چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر ایک میٹنگ ہوئی ہے نون لیگ کی، اس میں نواز شریف صاحب بیٹھے ہیں،
شہباز شریف صاحب بیٹھے ہیں, مریم صاحبہ بیٹھی ہیں. وہ بات یہ ہے بھائی, یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں, یہ خاندانی جماعتیں ہیں. یہ جمہوریت کہاں کی ہے؟ آپ اس ملک کو ڈکلیئر کریں اسلامی شریفیہ پاکستان کہہ دیجئے یا اسلامی زرداریہ پاکستان کر لیں. یہ جمہوریہ پاکستان نہیں ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے. ہر اچھا جی, اگر خاندان ان کو یہاں پہ, سیاست آتی ہے تو وہ کر رہے ہیں نا, کسی کو نہیں آتی تو وہ نہیں کر بھائی یہ رہے. سیاست نہیں آتی نا, یہ سیاست نہیں ہے, یہ اچھا جی. کاروبار ہے. یہاں پہ اچھا جی. پاکستان میں سیاست کاروبار ہے. جب آپ سیاست کرنے آتے ہیں اچھا آپ جی. کو لائسنس ملتے ہیں, پھر وہی ڈسکریشنری فنڈز جس کو کہتے ہیں ثواب دیدی فنڈ ہے, پرائم اچھا جی. منسٹر کے پاس وہ اپنے جو خاص ایم پی ایز یا ایم این ایز ہیں ان کے اوپر وہ نچھاور کرتے ہیں اربوں روپے کے حساب سے. آپ کو یہی اس گورنمنٹ کے جانے سے پہلے بھی تو آپ کو خبر آئی ہے نا اچھا کہ جی. شہباز شریف صاحب نے اپنی پارٹی کے جو ایم این ایز تھے ان کو 1 ارب روپیہ دیا ہے کہ آپ فنڈ دیا کہ اپنے علاقے میں ترقیاتی کام کرے تاکہ لوگ جو ہیں پھر نون لیگ کو ووٹ دیں. کیونکہ تو شاید بھائی فنڈز دینا تو اس الاؤ ملک, نہیں ہے, یہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں تو فنڈز بھائی دینا الاؤ ہی نہیں یہ ہوتا. نہیں ہے, اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے. اوکے. بہرحال بات یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے, جو کچھ یہ کر رہے ہیں, یہ پازیٹو سیاست نہیں ہے. یہ وہی کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے ان کے ساتھ ہوتا آیا ہے اور آج تک ہو رہا ہے. اچھا جی. ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ ہمیشہ سے نیگیٹو چلتی چلی جاتی ہے اور ہم اسی کو سمجھتے ہیں. سمجھتے تو نہیں, ہمیں پتا ہے کہ یہ سیاست ہماری جو ہے یہ نیگیٹو ہے, لیکن کیونکہ ہم اپنے ہوس کے غلام ہیں, یہاں پہ کوئی اسلام والی بات نہیں ہے, یہ کوئی خدمت کا جذبہ نہیں ہے, یہ صرف اپنے خاندان کو, اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے, پیسہ جمع کرنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے اور بس. اچھا عام جی. آدمی کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے. اب اچھا یہی جی. آپ بات کر رہے ہیں نا نواز شریف صاحب کی, دیکھیے کہ ان کے اور رشتہ دار جو ہیں وہ کہاں پہ ہیں. اچھا جی. چودھری آپ نے بھی بات کر رہے تھے, جب چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت حسین صاحب, یعنی چودھری صاحب کے تو پوتے جو ہیں وہ بھی شاید ایم پی اے ہیں. تو بات یہ کہ یہ کون سی سیاست ہے, یہ کس ملک کی سیاست آپ چلا رہے ہیں. اس سے پیچھے ادھر دوسرے, اب ہر جگہ پہ چلے جائیے, فضل الرحمان صاحب اپنے بیٹے کو لے آئے, مفتی محمود کا پوتا آ گیا. ٹھیک ہے, بھٹو صاحب جو ہے, بھٹو تو خیر بہت ہی چھائے ہوئے ہیں, لیکن یہ بھٹو نہیں ہے, یہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی ہے, اب یہ زرداری پارٹی ہو گئی ہے. اسی طرح ولی خان صاحب کو دیکھ لیجئے کہ ولی خان صاحب کے دادا جو تھے وہ تو انگریز کے دور کے سیاستدان ہیں. باچا خان جنہیں غفار خان صاحب کہتے ہیں, وہ سرحدی گاندھی بھی انہیں کہا جاتا تھا. وہ اپنے جو مہاتما گاندھی ہے ان کے بڑے فالوور تھے, بڑے قریب تھے. تو بات یہ سیاست کہاں ہے, لیول اچھا جی. پلئنگ فیلڈ کہاں ہے. آپ آج کی بھی بات دیکھ لیجئے کہ آپ نے فواد صاحب کے خلاف جو پرچہ کروا رکھا ہے, اب ایک نیا فراڈ کا پرچہ ہے. اب پتہ نہیں ان کو کسی طرح سے کچھ ہو گیا ہوگا کہ فواد صاحب جو ہیں وہ آ تو گئے تھے استحکام پاکستان پارٹی میں, یعنی کنگز پارٹی میں شامل تو ہوئے, لیکن شاید ان کا بھی کنگز پارٹی میں پوری طرح سے ان کو یقین نہیں آیا. جو بھی وہ ان کو کہتے ہیں نا پاورز دیٹ بی, جن کو ہے کہ یہ کچھ گڑبڑ کریں گے, ان پہ ایک جعلی ایک کیس کروایا ہوا. آج وہ عدالت میں گئے, آج وہ خود جج صاحب سے بولے کہ صاحب فراڈ کیس تو مجھ پہ ہو گیا, 3 پیشیاں ہو گئی ہیں, مدعی نہیں آ رہا. جب مدعی نہیں آ رہا تو پھر کیس کو ختم کریں, لیکن کیس کو ختم نہیں کر رہے, تنگ کرنے والی بات. اسی طرح سے آج ہی جو تھوڑی سی چل رہی تھی کہ وہ شبلی فراز صاحب بھی غائب ہیں, پھر وہ کون تھے, وہ جاوید صاحب بھی کوئی غائب فیصل ہیں, جاوید صاحب سینیٹر. فیصل جی سینیٹر صاحب. اب بات یہ ہے کہ بھائی یہ لیول پلئنگ فیلڈ کون سا دے رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں ملک کے ساتھ. سیاست پھر وہی میں کہوں گا یہ سیاسی یہ رہنما نہیں ہے, نہ یہ وہی عام, چلے سیاسی کو چھوڑ دیں, کسی بھی طرح کے یہ رہنما نہیں ہے. جتنے بھی اس وقت ہمارے سامنے ہیں تمام پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جو کچھ کر رہی ہیں. آپ کے وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کبھی کسی ملک پہ کبھی کسی ملک میں, ہاں بلکہ آج کی ہی ایک اور بھی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے یہ شاید پنجاب کی, انہوں نے ڈیولپمنٹ فنڈز جو ہیں وہ بھی ریلیز کیے ہیں. اچھا تو جی. بھائی آپ کے پاس پیسے کہاں ہیں, آپ نے جو آئی ایم ایف سے قرضہ لے رکھا ہے اس سے آپ نے جو چلانا تھا چلا لیا, اب اگلی قسط کے لیے آپ پھر ان کے تلوے چاٹ رہے ہیں. آئی ایم ایف کی ٹیم آئی ہوئی ہے, آپ ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے ہیں.
IMF کہہ رہی ہے کہ آپ نے گیس جو کا بل آپ نے، روپے کی قدر بڑھائی ہے ڈالر کے مقابلے میں، وہ کس طرح بڑھائی ہے وہ بھی رپورٹ پیش او کریں. بھائی یہ سب آرٹیفیشل ہے، یہ سب آرٹیفیشل ہے. دیکھیے اسٹاک مارکیٹ آپ کی جو 54,000 سے اوپر چلی گئی 300 261 سم پر تھنگ سر پہ، آج کلوز ہوئی ہے. او جی 261 پہ کلوز ہو رہی ہے. تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ کس بیس پہ ہے؟ دیکھیے اچھا اسٹاک جی. مارکیٹ ہوتی ہے یا آپ کے ادارے جو ڈالر بھی اگر سٹیبل ہو رہا ہے تو یہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ شروع ہو چکی ہے. اکنامک ایکٹیویٹی تو ہے ہی کوئی نہیں بھائی. آپ کا جو اچھا جی. کنسٹرکشن کا شعبہ ہے جس کے اوپر عمران خان صاحب نے بھی جس پہ ہی بعد میں تکیہ شروع کر دیا تھا، جس طرح سے یہ کرتے آئے ہیں نون لیگ کا، پیپلز پارٹی کا، ہر بار یہ ایک ہی یہ ریئل اسٹیٹ کو اٹھاتے ہیں چلاتے ہیں اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں اکانومی کھڑی ہو گئی. بھائی اکانومی کہاں پہ کھڑی ہوئی ہے؟ آپ نے اپنے اداروں کا باقی جو تھوڑے بہت تھے ان کا بھی بیڑا غرق کر دیا. یہ سب آرٹیفیشل ہے. یہ اچھا جی، عام عوام کو تو جب اس میں فائدہ ہی سے نہیں پہنچ ببل میں رہا، سے عام عوام تک تو کچھ دانا پانی آ نہیں رہا، پہنچ نہیں کہاں رہا. پہنچ رہا ہے آپ کے سامنے ہے بھائی. پھر آپ ذرا تھوڑا سا انالیسس آپ کیجئے کون سی چیز اس ویکینڈ کے اوپر تو سبزیاں جو ہیں وہ پھر سے 200 پہ چلی گئی ہیں. ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. آپ نے صرف ایک ڈالر کو، ڈالر نیچے گرا تھا ڈالر پھر اوپر آ گیا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جتنی کچھ یہ آپ کر رہے ہیں اکنامک اپنی ایکٹیویٹی دکھا رہے ہیں یہ سب اسی طرح سے آرٹیفیشل ہے. اچھا جی. یہ تو جب آئیں گے جو بھی آئے گا اس کے بعد پتا لگے گا کہ یہ کیا کیا ہے اور ہو کیا رہا ہے اور کیسے اس کو سٹیبلائز کرنا ہے. تو شاہ جی یہ ساری یہ چیزیں باتیں پھر تو کیے الیکشن پہ چلے آ جا کے رہے ختم ہوں گی. الیکشن ہوگا، کوئی پارٹی آئے گی، ہیں. پھر اس کے بھائی ساتھ میں بیٹھیں گے. آپ کی بات، آپ کے منہ میں گھی شکر، ڈیٹ تو آ گئی ہے جی جی. لیکن جو کچھ اب یہ کچھ کر رہے ہیں یہ کل پرسوں سے پھر ہوئی جو چل رہی ہے وہ اس کو میں کرنا نہیں چاہتا تھا. شاہ جی الیکشن کمیشن کے کہ چیئرمین یہ صاحب جس انہوں نے طریقے کہا جی سے کہ ہم ہمارے مکمل تیار ہیں 8 فروری کو الیکشن کروانے کے لیے. بھائی انہوں نے تو اور کہہ دیا. مسئلہ صدر یہ ہے صاحب کہ نے بھی جو کچھ آپ نگران کے ساتھ وزیر ہو اعظم رہا صاحب کو خط لکھ دیا ہے کہ ہے، جناب. بھائی آپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس کی طرف جائیے، آپ دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے. اچھا جی. آپ کے ملک میں کہہ رہے ہیں جی ٹیررزم پھیل رہا ہے، آپ کے ملک میں کہہ رہے ہیں جی کہ کیا اڈیالہ جیل کے باہر سے بام برآمد ہو گیا. بھائی یہ کچھ عرصے کے بعد ہوگا، 2 ایک دھماکے کروائیں گے یہ اور کہیں گے جی کہ دیکھیے جی ملک کے تو حالات ہی ٹھیک نہیں ہے. تو اچھا جی. بھیا اس ملک کے ساتھ جو کچھ زیادتی یہ کر رہے ہیں جو خاندان ہیں اب تو جو شاہی اپنے آپ سپریم کو کورٹ سو کا بھی آرڈر کالڈ آ گیا، لیڈر اب تو کہتے ہیں. کروانا پڑے گا نا. بھائی سپریم کورٹ کا آرڈر پہلے کس نے مانا؟ اچھا جب جی. بندیال صاحب کے دور میں ہوا تھا 14 مئی کا، کس نے مانا؟ تب تو شاہ جی بھائی حالات ہی ٹھیک یہاں تھے. پہ نہ رول آف لا ہے نہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشن پہ عمل کیا جا رہا ہے. اچھا میں جی. پھر کہوں گا اللہ کرے کہ میرے خدشات غلط ہوں، الیکشن وقت پہ ہو جائے، لیکن اس سے پہلے لیول پلئنگ فیلڈ تو دیں آپ جس کی باتیں کرتے آئے تھے. تو ٹھیک ہے شاہ جی. بھائی بابر امان صاحب اور مجھے گور صاحب کی معذرت بھی کے ساتھ، ملاقات ہوئی ہے، وہ وکیل ہیں PTI کے جی جی الیکشن چیف کمیشن. الیکشن کمشنر سے ملے ہیں، انہوں نے سب کچھ کیا ہے، لیکن بھائی ایک زبانی کلامی اور ایک ہوتی ہے کاغذی کارروائی. یہ سب کاغذی کارروائی ہے، آئی واش سے کہتے ہیں، یہ آئی اچھا واش جی. ہو رہا ہے. لیکن ابھی تک معذرت کے ساتھ مجھے کوئی چیز پازیٹیو نظر نہیں آتی. اچھا جی. میں پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمارے ملک پہ اپنی رحمت فرمائے. ملک کو ان لوگوں سے، یہ جو سو کالڈ سیاست دان ہیں، جو سو کالڈ ہمارے حکمران ہیں، ان سے اب جان چھڑائے. اب بہت ہو گیا، اب ملک کو آگے جانا چاہیے. 40 سال سے جو کھڑا پانی ہے اس میں سے اب سمیل آنا شروع ہو گئی اور بہت زیادہ آ رہی ہے، تعفن پھیل رہا ہے. اسی طرح لاشیں جو ہیں ان کو دفنا دینا چاہیے. اب بہت سال ہو گئے ہیں، اب ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، شاید اس سے ملک بہتر ہو. اللہ سے میری دعا ہے پاکستان کو قائم دائم رکھے، کیونکہ آپ نے اور میں نے یہیں پہ ہی رہنا ہے، ہماری نسلیں بھی یہیں پہ ہی ہیں. ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے کہ ہم ڈیول نیشنلٹی بھی نہیں ہے کہ ہم پاکستان سے نکل جائیں. تو اللہ پاک اس ملک کو قائم رکھے، ہم پر اپنی رحمت فرمائے. ٹھیک ہے، چلے آمین. تھینک یو شاہ جی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. جی السلام علیکم.